کہ کئی میں ابھی ویڈیوز دیکھ رہا کہ جی وہ شراب پیتے تھے، بلا کرتے تھے، کافی مہینوں سے انہوں نے ڈرنک چھوڑ دی تھی، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اللہ سے معافیاں مانگتے تھے۔ یہ میں آپ سب کو کہنا چاہتے تھے، ویل سیٹڈ تھے۔ پلیز میرے ہاتھ جوڑ کے کہ ان کے لیے پڑھیں ضرور، یہ نہ کہیں کہ وہ شراب پیتے، یہ وہ انہوں نے بڑے مہینوں سے یہ ڈرنک وغیرہ چھوڑ دی تھی، نمازیں پڑھتے تھے۔ یہ پلیز میری گندہ نہ کیا جائے، انہیں ذلیل نہ کیا جائے۔ بس میں پوری رات ہم اکٹھے رہے ہیں 9 محرم جب فیصل آباد، تو مذاق کرتے رہے، تصویریں کھنچوا رہے ہیں۔ وہ شبیر کاش کو کہتے کہ آج وہ تصویر کھنچوا لی ہے، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں۔ کیا سکتے ہیں، اللہ کا حکم سر۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارے بڑے تھے، ہمارے باپ کی طرح تھے، ہمیں سکھانے والے تھے سب کچھ۔ تو آج ابھی تو جنازہ ہونے لگا نا، تو بس ذہن میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یقین ابھی تک نہیں ہو رہا کہ سردار صاحب بھی اس طرح فوراً ہمیں چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ اسٹیج پر ان کے جانے کے بعد جو خلا آیا ہے وہ کبھی پر ہو پائے گا؟ جو ہماری زندگیوں میں، ہمارے دلوں میں خلا ہے نا، وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ باقی کام شام یہ تو چلتے رہتے ہیں سارا کچھ، لیکن ان جیسا حقیقی فنکار اور ان جیسا ایک خوبصورت انسان سردار کمال صاحب، ہر کسی کے کام آنے والے، ہر کسی کی مدد کرنے والے، ہر کسی کو سکھانے والے، تو آج وہ باب ختم ہوا جو ختم نہیں ہونا چاہیے کہتے ہیں تھا۔ کہ بڑے کھلے دل کے تھے، ان کے گھر کے دروازے سب کے لیے کھلے رہتے تھے۔ میں جب فرسٹ ٹائم آیا تھا نا سردار صاحب لاہور میں اسٹرگل کے لیے، تو مجھے انہوں نے فون کر کے بلایا تھا کہ میں نے ایک ساتھ والا کمرہ تمہارا تیار کروایا، تم آ جاؤ۔ تو لیکن میں نے تب انتظام کر لیا تھا کہ اس طرح کے جو بھی یہاں فیصل آباد سے لاہور یا کسی بھی سٹی سے جاتا تھا نا، تو سردار کمال صاحب ہی تھے جو فون کر کے کہتے تھے آپ میری طرف رہو۔ سر بھائی آخری بار کیا رابطہ ہوا، کیا بات چیت ہوئی آپ کی ان کے ساتھ؟ میں پوری رات ہم اکٹھے رہے ہیں 9 محرم جب فیصل آباد، تو مذاق کرتے رہے، تصویریں کھنچوا رہے ہیں۔ وہ شبیر کاش کو کہتے کہ آج وہ تصویر کھنچوا لی ہے، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں۔ تو شبیر کاش نے کہا کہ نہیں اللہ آپ کی زندگی کرے، کہتے نہیں میں تہاڈی گل کر رہا ہوں۔ وہ اس طرح کے آدمی تھے، اس طرح کا سارا تھا۔ تو ایک جگہ میں اکٹھی میں نے بھی اور سردار صاحب نے لی ایک جگہ پہ، اور مجھے بولتے تھے کہ ہم یہاں روز بیٹھا کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ایک فارم ہاؤس بنا رہے تھے سردار صاحب بھی۔ تو لیکن بس جو بہت سٹیج آپ نے ان کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے، تو اداکار کے طور پہ وہ کیسے ایکسیپٹ کرنے والے تھے آنے والوں کو؟ وہی تو امان اللہ صاحب کے بعد وہی تو تھے ایکسیپٹ جو کرتے تھے، وکی بھائی یا ناصر بھائی، یہ سارے محبت کرتے آنے والوں سے۔ لیکن سردار صاحب تو ہر دل سے ایسے ہاتھ کھڑے کر کے پھیلائے ہاتھ کے سینے سے لگاتے تھے ہر بندے کو، یہ وہ سارا، تو اس وجہ سے سارا بھی ہے۔ تو وہ پیار کرتے تھے، سب محبت کرتے تھے۔ بس میری گزارش ہے سب سے، علاج پہ بھی جنازے کا ٹائم ہے، کہ پلیز ان کے لیے دروشی پڑھیں، ان کے چاہنے والے، ان کے رشتہ دار، دوست سب، کیونکہ کوئی کھانا کوئی کچھ نہیں کوئی پہنچے گا، صرف دروشی ہے۔ کاوشیں ہیں سردار کمال صاحب کی، اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، تو آپ جیسے کہ پہلے بھی جو آپ کو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا رہے تھے، اب یہ بتائیے گا کہ سردار صاحب کے جانے کے بعد انڈسٹری میں بہت بڑا گیپ آنے والا ہے۔ میں آگے بھی یہ ذکر کر چکا ہوں، دیکھو خلا یہ جو انڈسٹری کے ہوتے ہیں نا کام کے، تو پورے ہو جائیں گے۔ جو ہماری زندگی میں ہمارا بڑا، ہمارے دکھ سکھ کا ساتھی، وہ ہم سے چلے گئے ہیں۔ سردار کمال صاحب جن کا دل کا مرض تھا ان کو، یہ اچانک نہیں ان کا بائی پاس کا ایشو تھا، بائی پاس ان کا ہوا تھا۔ اور بالکل آج میں سب میڈیا کو، خاص کر جتنے بھی میرے بھائی ہیں یوٹیوبر، میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ کئی میں ابھی ویڈیوز دیکھ رہا کہ جی وہ شراب پیتے تھے، بلا کرتے تھے، کافی مہینوں سے انہوں نے ڈرنک چھوڑ دی تھی، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اللہ سے معافیاں مانگتے تھے۔ یہ میں آپ سب کو کہنا چاہتے تھے، ویل سیٹڈ تھے، کسی کی مدد کی ان کو ضرورت نہیں تھی، ماشاءاللہ ہر چیز انہوں نے اپنے۔ اور یہ میں بار بار اس لیے کہوں گا، پلیز میرے ہاتھ جوڑ کے کہ ان کے لیے پڑھیں ضرور، یہ نہ کہیں کہ وہ شراب پیتے، یہ وہ انہوں نے بڑے مہینوں سے یہ ڈرنک وغیرہ چھوڑ دی تھی، نمازیں پڑھتے تھے۔ یہ پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ ان کو گندہ نہ کیا جائے، انہیں ذلیل نہ کیا جائے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب سردار کمال صاحب کی رہائش تو آبائی رہائش تو فیصل آباد میں ہے، کیا لاہور والی جو رہائش ہے وہ ان کی ذاتی ہے یا وہاں پہ رینٹیبل تھے؟ نہیں ان کا ماشاءاللہ ابھی ایک فارم ہاؤس بنا رہے تھے، پھر ان کا ایک گھر ہے مرغزار میں، پھر ایک تھیٹر انہوں نے بنایا تھا، وہ بالکل اپنا وہ کام کر رہے تھے۔ ان کا بیٹا
ان کے ساتھ تھا شہباز، تو ابھی وہ رن کرے گا، ان کا اپنا گھر تھا، سب کچھ ان کیسر کا بھائی کوئی یادگار بات، کوئی جگت جو انہوں نے آپ کو لگائی ہو جو یاد رہ گئی ہو، ہمیشہ دل میں رہ گئی ہو؟ میں کہتا ہوں ان کی ہر باتیں یاد رہنے والی ہیں۔ ہم لنڈن جب فلم کر کے آئے ہیں تو ابھی میں بس یہ جنازہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر کرتے ہیں سارا کچھ۔ پلیز پلیز آج تھینک یو آجو۔ کیسر پی ایس صاحب میڈیا سے بات کر رہے تھے اور باقی جو ساتھی